چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی۔ قاتل دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا۔ رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی۔ چور کہے گا اسی مال کی وجہ سے تو میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا؟ یعنی اس زلزلے کے وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے زمین کو کیا ہوا کہ ایسی مضطرب ہوئی ہے، اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب باہر پھینک دیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ امور واقع ہوں گے تو اس دن زمین اللہ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بتائے گی اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی وہ سب بیان کرے گی، اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوہ کر سکے اور فرما برداروں کا شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ وہ کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں نے زکوٰۃ دی، فلاں نے روزے رکھے، فلاں نے حج کیا، فلاں نے کفر کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے ظلم کیا، حتیٰ کہ کافر یہ سن کر تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس سے معلوم ہو کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارها تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، فلاں دن یہ عمل کیا تھا، یہ زمین کی خبریں ہوں گی۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ گناہ کرتے وقت زمین سے بھی محتاط رہے۔ میں گناہ کر رہا ہوں، زمین پر کر رہا ہوں، اب یہ زمین گواہ ہوگی۔ اگر آسمان پہ گناہ کرے گا تو پھر آسمان بھی گواہی دے گا۔ لوگ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی شراب پی رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی گانے لگائے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے ایک لمحے میں تباہ و برباد ہو سکتا ہے، لیکن خوف خدا نہیں۔ حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے محتاط رہو، یہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گی، اس لیے زمین سے محتاط رہو۔ اسی طرح ہمارے اعضاء جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن یہ وہ سب اعمال بیان کر دیں گے جو ان سے کیے گئے ہوں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جب اپنے آنکھ، کان، دل، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی گناہ کرنے لگے تو یہ بات یاد رکھے کہ آنکھوں سے بدنگاہی تو کر رہا ہوں، یہی آنکھیں میرے خلاف ہو جائیں گی۔ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، تصویریں دیکھ رہا ہوں، گناہوں والی چیزیں دیکھ رہا ہوں، تو دیکھ تو رہا ہوں، لذت وقتی مل رہی ہے، لیکن یہی آنکھیں روز قیامت مجھے پھنسا دیں گی۔ جن کانوں سے میں میوزک سن رہا ہوں یہی کان میرے خلاف ہو جائیں گے، گواہی دیں گے، گواہ بن جائیں گے۔ اس لیے اپنے اعضاء کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، کوئی بھی ہمارے اعضاء کے ذریعے گناہ ہو رہا ہے تو یہی ہمیں پھنسا دیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہیں ہو کر لوٹیں گے۔ کوئی دائیں طرف سے ہو کر جنت کی طرف جائے گا، کوئی بائیں جانب سے ہو کر دوزخ کی طرف جائے گا، تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس دن وہ امور واقع ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا، تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف مختلف حالتوں میں لوٹیں گے۔ کسی کا چہرہ سفید ہوگا، کسی کا سیاہ ہوگا، کوئی سوار ہوگا، کوئی زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑا ہوگا، پیدل ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا، کوئی خوفزدہ ہوگا، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو
تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں برائیاں دکھا کر اللہ برائیاں بخش دے گا، نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا۔ کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی، اور برائیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن اپنی برائیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہ ہوگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے پہلی آیت مومنین کے بارے میں ہے اور یہ آیت کفار کے بارے میں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی ہو نیکی کا رامن ہے، کام آتی ہے، گناہ چھوٹا سا بھی ہو اور وبال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کبھی اللہ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک بڑی معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے جس کو معمولی سمجھ رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، اللہ پاک اس کی وجہ سے معمولی جو ہوتی ہے اس کے بہت سارے درجے بلند کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ کی ناراضی کی بات کرتا ہے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا اس طرف، اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ اس لیے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، گناہ چاہے معمولی سا ہو چھوٹا سا ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور نیکی چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو کر لینی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ چھوٹی نیکی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ صدق اللہ العظیم، صلو علی الحبیب۔